نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریف، بزرگی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنہا اس کائنات کا خالق، مالک و حاکم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصیت کے ساتھ نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ SIU آف انڈیا کی ذی الحجہ کے اس موقع پر ایک لیکچر سیریز جاری ہے، اور مجھے آج راہ دعوت کی مشکلات اور قربانیاں اسوہ ابراہیمی کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دعوت کا راستہ، دعوت یقیناً ایک اہم دین کا فریضہ ہے، اور یہ فریضہ مشکلات اور قربانیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یعنی اس کام میں بہت زیادہ دشواریاں، مصیبتیں، مصائب، اور یہی مراحل سے ہو کر یہ دعوت کا مرحلہ آگے گزرتا ہے۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت دراصل انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے، انسانوں کو ان کے رب سے ملانے کا کام ہے، انسانوں کو اس دنیا کی جہالت اور ناکامی سے نکال کر نور، روشنی اور اجالوں میں لانے کا کام ہے، انسانوں میں خوشحالی، سچائی، صداقت، امانت اور دیانت کے راستے کی طرف بلانا دراصل دعوت ہے۔ اگر اس حیثیت میں دیکھیں تو یقیناً انسانوں کے لیے یہ سب سے بہترین کام محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں کی فلاح، کامیابی، ان کی خوشحالی اس کے اندر مقصود ہے۔ لیکن انسانی تاریخ کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا، خوشحالی کی طرف بلایا گیا، جنت کی طرف بلایا گیا، تو گویا انہوں نے اس دعوت کو آسانی سے تسلیم نہیں کیا، بلکہ جانے انجانے، جانتے بوجھتے یا انجانے انہوں نے دعوت کی بھی مخالفت کی اور دعوت دینے والے داعیوں کی بھی مخالفت کی۔ گویا دعوت کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا، اور دعوت دینے والے جو داعی تھے ان کے لیے بھی آزمائشیں، مصیبتیں اور مصائب کا پہاڑ ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اگر ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جس دور میں پیدا کیے گئے، جس قوم کے اندر بھی وہ اٹھائے گئے، وہ اس قوم کے انتہائی پاکیزہ کردار لوگ تھے۔ ان کی پاکیزگی، ان کے کردار سے پورا کا پورا سماج واقف تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا تو وہی سماج جو کل تک ان کو امین اور صادق کہتا تھا، وہ ان کی مخالفت میں جڑ گیا، اور طرح طرح کے ظلم ان پر ڈھائے گئے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے کہ دعوت جب بھی دی گئی، جس قوم کو بھی دی گئی، جس طرح سے بھی دی گئی، تو گویا دعوت کو بڑی آسانی سے تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کے لیے مصیبتیں اور آزمائشیں اس مرحلے کے اندر آئی۔ اس میں قوم نے بھی جو ہے اس کی مخالفت کی، قوم نے بھی شدید جو ہے ظلم و ستم ڈھائے، اور نہ غیروں نے ساتھ دیا، نہ اپنوں نے ساتھ دیا۔ گویا یہ پورا کا پورا جو ہے مرحلہ ہمارے سامنے محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے یقیناً دعوت کے مرحلے کے اندر بڑی آزمائشوں کا ان کو سامنا رہا، اور ان تمام مرحلوں سے نکل کر دعوت آگے بڑھی۔ جن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تذکرے قرآن مجید نے بڑے تفصیل سے بیان کیے ہیں، اگر ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھیں تو ان کی زندگیوں کے اندر بھی ہم کو آزمائشیں اور مشکلات ہم کو محسوس ہوتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل العمر تھے، آپ کی قوم کافی لمبی عمر اس نے پائی تھی۔
حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بڑے شفیق مزاج انسان تھے، بڑے سلیم الفطرت انسان تھے، ان کے درمیان بڑے پاک باز انسان تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی باغی قوم تھی، بڑی سرکش قوم تھی، بڑی نافرمان قوم تھی، وہ شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، ان کی ان خامیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، تو جواب میں اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا، آپ کی بات کو تسلیم کرنے سے، ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو سن کر آپ کے پیروکار بنے، ایمان لائے، ان کی مخالفت انہوں نے کی، ان کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کتنے کمزور لوگ ہیں جنہوں نے نوح کی دعوت پر لبیک کہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی مذاق اڑایا کرتے۔ تو جہاں غیروں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا، وہیں بڑی تکلیف آپ کو اپنوں سے بھی ہوئی۔ آپ کی بیوی نے خود آپ کی دعوت کا انکار کیا، آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور مخالفین کے ساتھ شامل ہو گئی۔ آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا خود آپ کی دعوت کو تسلیم کرنے سے اس نے انکار کر دیا اور آخری وقت تک آپ کی مخالفت کے اندر جٹا رہا۔ تو گویا نہ غیروں نے آپ کا ساتھ دیا، نہ اپنوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ اور جب اللہ کے حکم سے آپ نے کشتی بنانے کا کام شروع کیا، تو اس پر بھی قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ خشکی پر جہاں پانی کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے کہ نوح کشتی بنا رہے ہیں، یہ کشتی کو کہاں چلائیں گے؟ تو آپ کا مذاق اڑانا، آپ کی تذلیل کرنا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے درمیان ان کی آزمائشیں تھیں کہ صبح و شام لوگوں کے درمیان میں وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ ان کی فکر کر رہے ہیں، انہیں عذاب سے بچانے کی، اللہ کے عذاب سے بچانے کی تگودو کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن قوم آپ کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ الٹا آپ کی باتوں کا وہ آئے دن مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا رویہ بڑا بہترین رویہ تھا کہ آپ بڑے صبر کے ساتھ اور بڑی ہی استقامت کے ساتھ آپ اپنے کام پر جمے رہے۔ آپ نے لوگوں کو بلانے کا، دعوت دینے کا مسلسل کام جاری رکھا، اور پورے صبر و تحمل کے ساتھ آپ نے اپنے فریضے کو، اپنے مشن کو آپ نے انجام دینے کی کوشش کی۔ لیکن یہ جو آزمائشیں تھیں، یہ جو قربانیاں تھیں، یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں ہم کو نظر آتی ہے، آپ کے کام میں ہم کو نظر آتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ شریعت موسوی کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے تحریفات کر لی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو حق کی طرف بلایا، سچائی کی طرف بلایا، تو اس بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ مخالفت کا عالم یہ تھا کہ وہ آپ کو چین کی سانس لینے نہیں دیتے تھے، آپ کی کئی بار جان لینے کی انہوں نے کوشش کی، اس کے اندر وہ ناکام ہوئے، تو اس وقت کے جو رومن امپائر تھا اس سے شکایت کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادشاہت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، لہٰذا رومی سلطنت نے آپ کو گرفتار کیا، اللہ نے بہرحال صلیب سے آپ کو بچا لیا۔ لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو دعوت تھی وہ بھی کافی مشکل مرحلے سے گزری، اور آپ کو کئی آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کو اپنی جان کو بھی گنوانا پڑا، اپنی جان پر بھی بنائی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم کام کو دیکھیں، آپ کی دعوتی جرات کو دیکھیں، تو آپ کے پائے استقامت میں کوئی تنزل نہیں آیا، آپ ان تمام مشکل مراحل سے گزرتے چلے گئے، اور آپ نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پوری ہمت اور جرات کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھا، اپنی دعوت کو جاری رکھا، اور اپنے کام کے اندر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اپنے مشن کے اندر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں کے اندر یہ آزمائشیں، یہ مشکلات اور دعوت کے مرحلے کے اندر قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ اسی تسلسل کے اندر بڑی پیاری شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم کو ملتی ہے، آپ کا اسوہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور کے اندر پیدا ہوئے، جن حالات کے اندر پیدا ہوئے،
ہمارے اپنے ملک کے حالات، ہماری اپنے ملک کی جو موجودہ کیفیت ہے اس میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دور کی کیفیت میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ یعنی وہ قوم بھی جو ہے شرک کے اندر مبتلا تھی، بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، انہوں نے بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھی، بڑے اونچے اونچے بت انہوں نے بنائے تھے، اور ہر قسم کی برائی کے اندر وہ مبتلا تھے، وہ سود خوری کے اندر مبتلا تھے، وہ قیبہ گیری کے اندر مبتلا تھے، ہر قسم کی برائی اس قوم کے اندر رچی اور بسی ہوئی تھی۔ اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک ایسے گھر کے اندر آپ پیدا ہوئے کہ جہاں بتوں کی نہ صرف پرستش ہوتی تھی بلکہ بتوں کو تراشا جاتا تھا، ان کو بنایا جاتا تھا اور ان کو فروخت کیا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پروہت کے گھر میں پیدا ہوئے، آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، ایک ایسے گھر میں آپ نے آنکھ کھولی جو بت تراشی کا، بت کدی کا گویا ایک طرح سے مرکز تھا، اور آپ کا گھرانہ اس پورے علاقے کے اندر بڑا اثر و سوخ والا گھرانہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے، والد تھے، وہ بڑے پروہت تھے، بڑے پجاری تھے مندر کے، تو اس حیثیت میں ان کا بڑا مان و سمان اور ان کی بڑی شان و شوکت تھی اس قوم کے اندر، اس دور کے اندر۔ اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس کے دربار میں جو 7 اثر والے لوگ موجود تھے، ان اثر رکھنے والے لوگوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی شمار ہوتا تھا۔ ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن آپ کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے سلیم الفطرت پیدا کیا تھا۔ آپ شرک سے، بت پرستی سے، ان تمام چیزوں سے بہت دور تھے۔ آپ ابتدا ہی سے اس کی مخالفت کرتے تھے، اس پر سوالات کرتے تھے۔ تو جب بچپن میں سوالات کیے گئے تو باپ نے، گھر والوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر آپ کو خاموش کر دیا، لیکن جب آپ جوانی کی حالت میں آئے، آپ کے ارادے مضبوط ہوئے، آپ کی دعوت پختہ ہوئی، تو آپ نے بزور دعوت دینے کا کام کیا، اور پہلی دعوت آپ نے اپنے والد کو دی۔ اپنے باپ سے بڑی شفقت کے ساتھ آپ نے کہا کہ ابا جان، اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، آپ میری پیروی کریں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ناکام لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو بڑی شفقت کے ساتھ آپ نے اپنے باپ کو اسلام کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، حق کی طرف بلایا، لیکن جو باپ کا رویہ تھا جواب میں، وہ بڑا مایوس کرنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا کہ تو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، اگر تو اس رویے سے باز نہیں آیا تو میں تجھے آخ کر دوں گا، میں تجھے سنسار کر دوں گا، گویا پتھروں سے مار مار کر میں تیرا قتل کروا دوں گا۔ یہ گویا پہلے سمجھانا، اس کے بعد دھمکانا، یہ رویہ آزر کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا آپ کے ساتھ تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کو بزور نہ صرف اپنے باپ کے سامنے بلکہ قوم کے سامنے بھی پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ گویا پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا کہ آپ کی جو مخالفت تھی وہ نہ صرف باہر تھی بلکہ گھر کے اندر سے بھی آپ کی بزور مخالفت ہو رہی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رویے کے اندر جب کوئی تبدیلی نہیں آئی تو باپ نے اپنے گھر سے آپ کو علیحدہ کر دیا۔ تو یہ وہ پہلا موقع تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، جس باپ کی بڑی شفقت کے ساتھ آپ کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، وہ اب اپنے آپ سے آپ کو علیحدہ کر رہا ہے۔ تو گویا ایک طرف مادی آرام و آسائش ہے، ایک طرف منصب ہے، ایک طرف خاندان کا اثر و سوخ ہے، ایک طرف بادشاہ کی قربت ہے، یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی انسان تمنا کرتا ہے دنیا میں کہ یہ سب چیزیں اس کو مل جائیں، اور یہ سب کی سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اویلیبل ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، کہ آپ اگر اس دعوت کو چھوڑ دیں تو گویا یہ سب چیزیں آپ کی منتظر ہیں، آپ کو ملنے والی ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پر ان چیزوں کو ترجیح نہیں دی، ان سب چیزوں کو ٹھکرا دیا، اپنے باپ کو بھی ٹھکرا دیا، اس کی آرام و آسائش کو بھی ٹھکرا دیا، وہاں کی مادی فراوانی کو بھی ٹھکرا دیا، بادشاہ کے پاس موجود جو قربت تھی اس کو بھی ٹھکرا دیا، سب چیزوں کو ٹھکرا دیا اپنی دعوت کے لیے، اور اب گھر سے علیحدہ ہو گئے۔ تو پہلا امتحان بڑا آزمائشی تھا، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی پامردی کا مظاہرہ کیا، اور اس امتحان کے اندر آپ کامیاب ہوئے۔ دوسری طرف قوم کا رویہ، جن کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا وقفہ گزارا تھا، اس قوم کا رویہ بھی آپ کے لیے کوئی حوصلہ افزا رویہ نہیں تھا۔ آپ کی دعوت کو وہ سنتے، تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے، لیکن آپ کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔
آپ کی بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ ان کو سمجھانے کی بڑی کوششیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ایک موقع پر کہ جب پوری کی پوری قوم کسی میلے میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھی، تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی عقل کو دستک دینے کے لیے، ان کی عقل کو دعوت دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے اندر موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، اور بڑے بت کے ہاتھ میں آپ نے ہتھوڑا رکھ دیا۔ جب لوگ لوٹ کر آئے، دیکھا کہ بتوں کی یہ کیفیت ہے، معلوم کرنے لگے کہ یہ کیفیت کون کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی نوجوان ہے، حضرت ابراہیم، جو ہمارے بتوں سے نفرت کرتا ہے، ہمیں توحید کی طرف بلاتا ہے، آئے دن وہ اس کی مخالفت کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، ان سے دریافت کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس بت کے ہاتھ میں ہتھوڑا رکھا ہوا ہے اس سے پوچھ لیں، ممکن ہے کہ اسی نے یہ پورا کا پورا کام کیا ہوگا۔ تو گویا عقل کو ایڈریس کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوگ غور کریں۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تم یہ کیا بات کہتے ہو کہ یہ بت کہاں بات کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بت جو نہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، اپنے اوپر ہونے والے کسی حملے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو یہ تمہیں کیا بچائیں گے اور لوگوں کی بات کو کیا سنیں گے؟ لیکن تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے ضرور غور کیا، لیکن پھر وہی جہالت کا پردہ ان کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کر دیا گیا۔ ہم دونوں کے درمیان میں مکالمہ ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے ابراہیم، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس بادشاہ نے سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو 2 قیدیوں کو جیل سے بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں، ایک کو زندگی میں نے دے دی، ایک کو موت میں نے دے دی، لہٰذا میں بھی خدا ہوں۔ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرا خدا سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو اسے مغرب سے طلوع کر کر بتاؤ۔ تو یہ وہ موقع تھا بادشاہ کے دربار میں، ایک اکیلا نوجوان بادشاہ وقت کے سامنے، جو اس پوری کی پوری سلطنت کا مالک ہے، اس نے تھوڑی دیر پہلے ایک شخص کو قتل کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا۔ گویا پوری طاقت کے ساتھ وہ موجود ہے۔ اس دربار کے اندر ٹھہر کر، اس کی نظروں میں نظریں ملا کر، اس سے کلام کرنا، اس سے بات کرنا، اس کی بات کی مخالفت کرنا، اور اس کے سامنے دعوت کو پوری جرأت کے ساتھ پیش کرنا، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ آپ نے جب بادشاہ وقت کی اس طرح سے اس کو رسوا کیا، تو اس نے اس رسوائی کو برداشت نہیں کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کو ایک یادگار موت بنا دینے کا اعلان کر دیا۔ آپ کے قتل کا، آپ کی جان لینے کا منصوبہ اس نے بنایا۔ ایک بہت بڑا علاوہ کھودا گیا، بڑی تیاریوں کے ساتھ اس کو کھودا گیا، اور اس کے اندر لکڑیاں ڈالی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی مچان پر لے جا کر کھڑا کر دیا گیا، تاکہ وہ دیکھیں، اپنی موت کا نظارہ کریں، اور دیکھ کر ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، اپنی دعوت سے باز آ جائیں، اپنی دعوت سے پھر جائیں، اپنی ذمہ داری سے باز آ جائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں صبر اور استقامت کی کیفیت اس قدر بھری ہوئی تھی، اللہ پر توکل کا عالم یہ تھا کہ اس علاوے میں کودنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی بات سے، اپنی ذمہ داری سے، اپنی دعوت سے باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس مشان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ آگ سلامتی والی بن گئی حضرت ابراہیم کے لیے۔ لیکن قوم نے اس معجزے سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا، برابر وہ اپنے کفر پر، اپنے شرک پر ڈٹی رہی، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رویے کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ بھی اپنی دعوت پر پورے صبر کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، اور پوری یکسوئی کے ساتھ آپ بھی اپنی دعوت پر ڈٹے رہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس قوم کی اصلاح ممکن نہیں ہے، یہ اس اتنے بڑے معجزے کے بعد بھی آپ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ گویا اب یہاں دعوت کے پنپنے کے امکانات موجود نہیں ہیں، لہٰذا اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، دوسرے علاقوں کو جائیں اور وہاں پر دعوت کا کام، اللہ کی طرف بلانے کے اس کام کو آپ جاری رکھیں۔ تو گویا آپ نے ابتدا میں
اپنی مادی آرام و آسائش کو ٹھکرا دیا، باپ کی شفقت کو ٹھکرا دیا، قوم سے آپ کے تعلق کو آپ نے ٹھکرا دیا، اور وطن عزیز کو چھوڑنے کا بھی آپ نے فیصلہ کر لیا، اور آپ نے اپنے وطن عزیز کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کی آزمائش بڑی تھی حضرت ابراہیم کے لیے کہ آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کی پوری جوانی ایسے گزر گئی کہ آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بڑھاپے کی حالت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لڑکے کی بشارت دی۔ گویا بڑھاپے کی حالت میں لڑکے کا ملنا انسان کے لیے بڑی نعمت کہ آپ اب جوانی اور پوری کی پوری زندگی تو گویا اللہ کی دین کی دعوت کے اندر گزار دی ہے، اب بڑھاپا بڑے آرام سے کٹے گا کہ بیٹے کی پرورش کے اندر، بیٹے کی تربیت کے اندر کٹے گا۔ لیکن جب اولاد پیدا ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کو ایک بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی گلہ، نہ دل اور ذہن کے اندر اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی تردد، کوئی سوال، آپ نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا، اپنے معصوم سے بچے کو، اپنی بیوی کو بے آب ہو گیا وادی کے اندر محض اللہ کے بھروسے آپ نے ان کو وہاں پر آپ نے چھوڑ دیا، اور پھر آپ اپنے دعوت کے کام پر لگے رہے۔ آپ کبھی شام کے اندر، کبھی عراق کے اندر، کبھی فلسطین کے اندر، ان تمام علاقوں کے اندر گھومتے پھرتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اور وہیں سے اتنا لمبا سفر طے کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے ملنے کے لیے بھی آتے، ملتے، اور ان کے لیے پانی کا، کھانے کا کچھ انتظام کرتے، اور واپس اپنے مشن کی طرف لوٹ جاتے، واپس ان بستیوں کی طرف، وادیوں کی طرف لوٹ جاتے، اور وہاں جاتے اور وہاں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے کام پر آپ لگ جاتے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ ہم کو ملتا ہے۔ یہ جو دعوت کی راہ میں قربانیوں کا تسلسل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اب ایک بڑی آزمائش آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ آپ کو ایک خواب دکھایا گیا کہ جس میں آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، جس کے ذریعے ابھی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی، جس کی تربیت بھی آپ نے ابھی صحیح طرح سے نہیں کی تھی، اپنے ساتھ رہنے کا بھی ان کو موقع نہیں ملا تھا، آپ کو خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش کے اندر بھی پوری ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ جب آپ نے اس خواب کو اپنے بچے سے بیان کیا، حضرت اسماعیل سے بیان کیا، تو ان کی فرما برداری کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ابا حضور، آپ اللہ کے اس فیصلے پر لبیک کہیے، آپ مجھے فرما برداروں میں سے پائیں گے۔ تو ایک طرف حضرت اسماعیل کی فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ وہ خود تیار ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ جب ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت سے ایک دمبے کو بھیج دیتے ہیں۔ گویا یہ ان کی آزمائش تھی، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں آزمایا اور تم ثابت قدم رہے۔ تو گویا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوتی زندگی ہے، اس دعوتی زندگی میں گویا ہمارے سامنے بڑے اسباق پوشیدہ ہیں کہ کتنے مشکل مرحلے آپ کے سامنے آئے، کتنی مصیبتیں آپ کے سامنے آئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام مصیبتوں کے اندر پامردی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت کو بندگان خدا تک پہنچانے کا کام کیا۔ جو آزمائشیں، جو مصیبتیں آتی رہیں، ان آزمائشوں اور مصیبتوں کے اندر ثابت قدمی سے رہتے ہوئے اپنی دعوت کو، اپنے مشن کو آپ نے جاری رکھنے کا کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اٹھا کر ہم دیکھ لیں تو آپ کی زندگی کے اندر بھی ہم کو اس طرح کے بے شمار واقعات ہم کو محسوس ہوتے ہیں۔ آپ کی جو پوری کی پوری 13 سالہ زندگی تھی جو مکے کے اندر آپ نے گزاری تھی، وہ 13 سالہ زندگی بڑی آزمائشوں والی زندگی تھی۔ ہر مرحلے پر آپ کے لیے آزمائشیں تھیں، آپ جہاں بھی جاتے آپ کے لیے مصیبتیں منتظر تھی۔ مکے کے اندر جب دعوت کے لیے کوئی خوشگوار ماحول نہیں بن رہا تھا تو آپ نے طائف کا رخ کیا، تو طائف میں بڑی ناکامی ہوئی کہ طائف کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو سننے سے انکار کر دیا اور اوباش قسم کے نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان اوباش نوجوانوں نے آپ پر پتھراؤ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جسم سے لہو بہنے لگا اور آپ کے موزے خون سے تر ہو گئے۔ یہ دعوت کے
راہ کی جو مشکلات جو انبیاء علیہ السلام نے دیکھی ہیں وہ یقیناً بڑی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی دعوت کے کام کو انجام دیا۔ تو دوستو یہ جو کام ہے یہ کام یقیناً آزمائشوں سے ہو کر گزرنے والا ہے، قربانیوں سے ہو کر گزرنے والا ہے۔ ہم جس ملک کے اندر ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی جو حالات ہیں یہ بھی ہمارے لیے دعوت کے لیے اسلام کے لیے بڑے سازگار حالت نہیں ہیں، لیکن ان حالات کے اندر اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی طرح صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پامردی کے ساتھ، مسلسل اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر پوری طرح سے بھروسہ کرتے ہوئے اگر ہم بندگان خدا کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں گے تو اس ملک کے اندر بھی جو جہالت، جو مختلف قسم کی شرک اور بت پرستی ہے، یہ اس بت پرستی کا خاتمہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ یہ ملک بھی اسلام کا گہوارہ، امن کا گہوارہ بن پائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان حالات کے اندر اس دعوت کو لے کر ہمارے اپنے ملک کے وہ لوگ جو اسلام کی دعوت سے واقف نہیں ہیں ان کے سامنے اس دعوت کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ کام کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، جب یہ کام کیا جائے گا تو یہ سب مرحلے بھی آئیں گے، یہ آزمائشیں بھی آئیں گی، یہ قربانیوں کے مراحل بھی آئیں گے۔ تو گویا آزمائشوں میں بھی ثابت قدم رہنا ہے اور قربانیوں کا بھی مظاہرہ کرنا ہے کہ جب دعوت دی جائے گی تو مشکل حالات آئیں گے، ان مشکل حالات کو سہن کرنے کا، برداشت کرنے کا داعیہ بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اس ملک کے اندر اسلام کی دعوت کو بڑے زور و شور کے ساتھ پیش کرنا ہے، حکمت کے ساتھ پیش کرنا ہے، یہاں کے جو موجودہ حالات ہیں ان موجودہ حالات کو سمجھتے ہوئے ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر اس سمجھ کے ساتھ ہم اسلام کی دعوت کو ہندوستان کے معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہندوستان کا معاشرہ یقیناً اس دعوت کو تسلیم کرے گا، کیونکہ اس دعوت کے اندر ان کے لیے خوشحالی ہے، اس دعوت کے اندر ان کے لیے ابدی سکون اور راحتیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا فیصلہ کریں اور اس دعوت کو بندگان خدا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جس آیت کو میں نے ابتدا میں تلاوت کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تناظر میں کہ بے شک میری نماز، میری تمام موسم عبادات، میرا جینا اور مرنا اے رب العالمین تیرے لیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری کی پوری زندگی اس آیت کی روشنی میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادات ہوں، آپ کا جینا اور مرنا ہو، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے تھا، اور آپ نے اپنی زندگی کے ذریعے، اپنے اسوہ کے ذریعے یہ بڑا عظیم پیغام ہم کو دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر، آپ کی دعوت پر، آپ جن آزمائشوں سے، جن قربانیوں کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے اس کو غور کریں اور اسے اپنی کردار کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ہم لانے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بہتر انداز میں اللہ کی دین کو بندگان خدا تک پہنچانے کی توفیق و صلاحیت نصیب فرمائے، اور اس مرحلے کے اندر آنے والی جو تکالیف ہوں، آزمائشیں ہوں، قربانیاں ہوں، اس کو برداشت کرنے کی توفیق و صلاحیت نصیب فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔